ترتیب ہوتی ہے. اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہیں رکتے، پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے. تو یہ بھی اعضاء کی صفیں ہوتی ہیں. کوشش کیا کریں جو درمیان میں اگر آپ کے کوئی فاصلہ ہے اس کو خود ہی طے کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے والوں سے گزرنا نہ پڑے. سلسلہ کلام آج اپنی آخری نشست میں ہے. موضوع گفتگو تھا سورہ مبارکہ النساء، اطاعت پیغمبر کے ذیل میں سیدہ کی اس تحریک کے تمام جزیات کو مفصل طریقے سے بیان کرنا جنہیں کتابوں کی زینت تو بنایا گیا لیکن عوام الناس تک نہیں پہنچایا گیا. یہ وہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. یہ کچھ من گھڑت نہیں تھا، کچھ ذاتی قیاس نہیں تھا. یہ وہ تمام تاریخی حقائق تھے جو تاریخ کے اوراق کی زینت تو بنے لیکن کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں عوام سے دور رکھا گیا اور یہ کہہ کے ان سے پیچھے کیا گیا کہ یہ اختلافی موضوعات ہیں، اس کے ساتھ کمیونٹی میں اختلاف برپا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایسے مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو. یہ بات آج کے دور کا مسلمان اخلاق کی وجہ سے کہتا ہے اور اخلاق کی سیرت میرے نبی نے دی تھی. وہ خلق عظیم کا مالک تھا، اس کے کردار کا نام، اس کی سیرت اخلاق ہے. تو جس کی سیرت کا نام اخلاق ہے اس نے مکہ کے 40 قبیلوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا تمہارے سارے جھوٹے ہیں، میرا ایک سچا ہے. اور مشرکین مکہ نے اس رسول سے کہا تھا کہ آپ مکہ کا ماحول خراب کر رہے ہیں. نسل در نسل ہم سب کے بزرگ اکٹھے یہاں رہتے رہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داریاں رکھتے ہیں. ایسی بات نہ کرو جس سے کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جائے، جس سے مکے کا مزاج بدل جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہی حق کا پیغام دے کے بھیجا ہے، تم مانو پھر بھی حق یہی ہے، نہ مانو پھر بھی حق یہی ہے. میں تم سے تمہارے خدا زبردستی چھڑوا تو سکتا نہیں، بتا تو سکتا ہوں. ہم عین رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ہم تم سے زبردستی کسی کو چھڑوا نہیں سکتے، حق منوا تو سکتے ہیں، حق پہنچا تو سکتے ہیں، حق بتا تو سکتے ہیں. آپ نے جس کو ماننا ہے پھر اس حق کو سننے کے بعد آپ اسے مانیں. میں نے کل کی گفتگو یہاں پہ آ کے روک دی تھی کہ پورا جہاں جہاں اسلام ہے وہ فدق کی وجہ سے. اگر کوئی کہے کہ اتنا اسلام فدق کی وجہ سے تو نہیں پھیلا، تو جب رسول نے پہلی تقریر کی تھی نا دعوت العشیرہ، وہ 40 کافروں میں کی تھی. پھر وہ 40 کافر مسلمان ہوئے تھے. آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ ان 40 کافروں سے شروع ہوئے تھے. جب ہم دیکھیں جیسے جیسے ہم تاریخ میں آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے مسائل مزید گھمبیر ہوتے جائیں گے، مزید پریشان ہوتے جائیں گے. اگر ہم نے غلط فہمیاں ختم کرنی ہے تو ہمیں پچھلے قدم واپس پلٹنا ہے. جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کتابیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، علماء زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بحثیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مذہب زیادہ. اس سے 100 سال پیچھے جائیں کتابیں بھی کم ہو جائیں گی، لوگ بھی کم ہو جائیں گے. پھر اس سے 100 سال پیچھے جائیں اور کمی آ جائے گی، پھر اس سے 100 سال پیچھے جائیں اور کمی آ جائے گی. جیسے جیسے ہم تاریخ کا فاصلہ الٹے قدم لیفا. اب یہ مدینہ مرکز میں تقریر شروع ہو چکی ہے جی. اب جب یہ مدینہ مرکز میں منبر پہ نبی کے جانشین کی حیثیت سے بیٹھ گئے
تو اب انہوں نے نظام اسلام کو صرف مدینے تک نہیں پہنچانا تھا. ایک یمن سے بندہ چلے، ایک مصر سے بندہ چلے، ایک دمشق سے بندہ چلے، ایک فارس سے آ جائے، ایک ہندوستان سے آ جائے، اس نے نبی کو نہیں دیکھا، وہ نبی کی زندگی میں آیا ہی نہیں. یمن تک پیغام پہنچ گیا کہ مکہ میں ایک رسول آیا تھا جس نے مدینہ میں پہنچ کے بتا دیا ہے اور اس کا مذہب سچا ہے. وہ شخص جب چلتا چلتا مدینے پہنچا، نہ اس نے قرآن کی آیتیں دیکھی تھی، نہ اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی. وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا. اب اسلام کا مرکز اور کیپٹل تھا مدینہ. جب وہ مدینہ پہنچتا تھا تو وہ پہلا سوال کرتا تھا، تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد جانشین کون ہے؟ اب میں پورے تاریخ کے اس واقعات کو یوں آپ کے سامنے نکالنے رکھا ہوں. اب جب وہ پہنچتا دربار میں اور آ کے سوال کرتا کہ جانشین پیغمبر کون ہے، وہ صاحب جو ممبر پر بیٹھے، وہ آگے کہتا جی دیکھیں، مجھے میرے گاؤں، میرے دیہات، میرے قصبے، میرے شہر تک پیغام پہنچا کہ ایک دنیا میں مذہب آ گیا ہے جو سچا ہے. مجھ تک پیغام دیر سے پہنچا، میں نے نبی کی زیارت نہیں کی، مجھے اسلام کے کسی کانسیپٹ کا نہیں پتا، مجھے کسی تصور کا نہیں پتا. آ گیا ہوں آپ کے پاس، اب مجھے پہلے دن سے اسلام بتائیں. میں نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، میں نبی کی محفل میں نہیں بیٹھا. آپ لوگ تو وہ تھے نا جو نبی کے پاس، اور آپ نبی کے جانشین ہیں. بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بتا سکتے ہیں کہ اس نے طاقت صرف فرشتوں کو کیوں دی ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں ابراہیم اور اسماعیل کا تصور کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں کہ تم موسیٰ کی لوحوں کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہو؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ حواری نے عیسیٰ کون کون تھے؟ چلو یہ باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تمہارے مذہب میں نمازیں 5 ہیں، کیوں 5 ہیں؟ اب جس کو یہ سب کچھ پتا تھا وہ گھر میں بند تھا. نوجوان میرا ساتھ دینا، میں تاریخی مجلس آپ تک پہنچانے لگا ہوں. وہ اکیلا نہیں تھا، وہ قرآن کے ساتھ تھا. کیونکہ قبلہ تائید فرمائیں گے کہ میرے آقا و مولا یہ ہے علی کی حکمت. مولا علی دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے ممبر رسول، یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو رکھ لو. اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. اس علی سے قرآن نہیں لیا. آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے. جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑی ہے، مکی صورتیں بعد میں آ گئی، مدنی صورتیں پہلے رکھ دی. قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی آگے لہجہ بدل دیتی ہے. بات ہو رہی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی اور آگے فوراً حج کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. حج کی بات ہو رہی ہوتی ہے آگے عورتوں کے حقوق کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن نہیں بدلا، ترتیب بدل دی. ترتیب ایسے بدلی کہ جب ایک کتاب آپ پڑھیں، آپ کے پاس ایک کتاب ہو اور اس کتاب کو کوئی گھر کا بچہ آ کے شرارت میں پھاڑ دے اور صفحے ادھر ادھر کر دے، تو اب جب آپ کتاب پڑھنا شروع کریں گے تو اب آپ کو کتاب میں سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ایک صفحے میں کچھ ہے، دوسرے صفحے میں کچھ ہے. اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا. یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں. وہ قرآن علی لے کے ساتھ چلے گئے. اب یہاں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے. ہمارا قرآن اور نہیں ہے، قرآن یہی ہے، لیکن ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں پڑی ہے، قرآن کی آخری آیت جو آئی تھی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نزول کے اعتبار سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں. اب فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ قرآن علی کے پاس تھا تو جب علی کی حکومت آئی تھی، جو سوال بعد میں تقریر پہ ہونا ہے میں اس کا جواب پہلے دینے لگا ہوں. پھر علی اپنے دور میں اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیتے.
اگر مولا امیر المومنین اپنی چوتھی خلافت میں وہ قرآن لے آتے جو علی نے گھر میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کیا تھا تو اس کے بعد ہر آنے والا خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا، اور الزام سارے کا سارا امیر المومنین پہ آتا کہ پہلے 3 خلفاء نے قرآن نہیں بدلا تھا۔ تو آج ہر گھر میں علیحدہ قرآن ہوتا۔ آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، علی کی وجہ سے ایک ہے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے۔ اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اشاعت اسلام پھیل رہی ہے، اب بھیجنا ہے لوگوں کو، مبلغ بنا کے بھیجنا، جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی۔ جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا، وہ کسی قبیلے میں جائے گا، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں، وہ کیا بتائے گا۔ اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے، اس سے مدد لینی نہیں تھی، اب اپنا دین بنانا شروع کیا۔ اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو۔ میں کہانی کھول رہا ہوں، اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا۔ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا۔ قادسیہ سے غلام آئے قیدی، انہیں کھڑا کیا گیا، وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے، تو کسی نے دیکھ کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ، کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے۔ اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا، چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں، ایک ذاتی سوچ سے۔ یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے۔ یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اسے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا، اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا، وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا۔ یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا، کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں۔ جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے، جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ آج فرق کیا ہوا، آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے، حضور ماتم کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کڑی پہننا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زلجنا نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے، میں جب بھی اب یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو، ہم علی کے نوکر ہیں۔ ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا، جو چپ بیٹھے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے، علی یہ کہاں لکھا ہے، علی یہ کہاں لکھا ہے، علی یہ کہاں لکھا ہے۔ زندگی میں علی بتاتے رہے، اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے، آپ نے پھر بھی نہیں کرنا، تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں۔ جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے سکولر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے
اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا. بسم اللہ. غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا. اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے. غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی. قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں. 1400 سال کے بعد اب چھیننے لگے. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں. نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا. ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے. نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی. بندے چپ ہو گئے. ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں. سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے. جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے. جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے. 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے. رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے. جسے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا. جھگڑے ختم کرو. غدیر زندگی میں ہے، سقیفہ بعد میں. غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں. غدیر میں رسول نے منبر بنایا ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، سقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے. غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے،
सकीफा में हजरत उमर ने कहा था इसे मैं खलीफा बनाता हूं, अब फैसला घर जाके करना, कब्र की रात बड़ी अंधेरी है और कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, अंधेरी रात है, फरिश्तों को जवाब देना है। गदीर में खलीफा मुस्तफा ने बनाया है, सकीफा में खलीफा हजरत उमर ने बनाया है, फैसला घर जाके करना, कुरान में अतात नबी की वाजिब है या हजरत उमर की वाजिब। अगर तो कुरान में अतात हजरत उमर की बात।